الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد القرد المخجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر آية إلى آخر السورة. صدق الله العظيم. درود شریف النبی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. بزرگان محترم، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت شریفہ الحمدللہ رب العالمین ہے. بہت جامع آیت ہے. ابھی تک ہماری گفتگو الحمدللہ پر ہوئی ہے. لفظ الحمدللہ یہ کلمہ حمد بھی ہے، کلمہ شکر بھی ہے، اس میں دعا کا مفہوم بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ الحمدللہ بہت محبوب ہے. اور اس کے آگے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا جائے تو اور زیادہ اللہ کی صفت ربوبیت کا بھی تذکرہ آ جاتا ہے. تو الحمدللہ کے بارے میں الحمدللہ کچھ تذکرہ ہوا ہے. اس کے بعد رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام تعریف ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر جو تعریفیں ہو سکتی ہیں تو اللہ کے لیے ہے. اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کے رب ہے. یہ لفظ رب جو ہے یہ ہماری زندگی کا بہت ہی اہم جز ہے. عہد الست کے اندر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے الست بربکم، ہم نے کیا کہا تھا؟ بلا، اے بلا و ربنا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہم نے ہماری روحوں نے عہد الست میں کیا ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کے اندر تین باتیں ہوتی ہیں، اس کو رب کہا جاتا ہے. رب کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ رب اسے کہا جاتا ہے جو ہر چیز کو وجود عطا کرنے والا ہو. ہر چیز کو، یعنی دنیا کا ذرہ سے ذرہ ہو، بڑے سے بڑا پہاڑ ہو، اس کو وجود دینے والا، اس کا پیدا کرنے والا رب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو رب ہے. آج ہم نے سورہ انعام سنی ہے، اس کے اندر بہت سارے اللہ کی دلائل توحید ہے. اللہ رب خالق کل شیء، آج یہ ہم نے سنا ہے خالق کل شیء لا الہ الا ہو. اللہ پاک ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. تو رب کے لیے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ رب اسی کو کہا جا سکتا ہے کہ جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہو، ہر چیز کو وجود عطا فرمانے والا ہو. اور ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کو وجود اور پیدا اگر کسی نے کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور دوسری چیز رب کے لیے ضروری ہے کہ وجود دینے کے بعد پھر اس کے باقی رہنے کا سامان پیدا کرے. یہ نہیں کہ وجود مل گیا، وجود ملنے کے بعد وہ ختم ہو جائے، بیکار ضائع ہو جائے اور اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیزوں کو پیدا فرماتے ہیں، اور چیزوں کو پیدا فرمانے کے بعد پھر اس کے بقا کا سامان پیدا کرتے ہیں کہ وہ چیز باقی رہے، اپنے مقصد کے اوپر قائم رہے، اور اس کے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے دنیا والے اس مقصد کو حاصل کریں. لہذا اس کے بقا کا سامان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں. اور عجیب و غریب اللہ کی یہ ربوبیت کار فرما ہوتی ہے دنیا کی ایک ہی چیز کے اندر. عجیب و غریب ہے. ہمارے سامنے عام طور پر جو ہم پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، عام طور پر جانوروں کے بچوں کے پیدا کھا جاتے ہو، ہم فارمر وغیرہ نہیں ہے، مطلب کھیلو جو ہوتے ہیں، کسان جو ہوتے ہیں، فارمر ہوتے ہیں، گاؤں میں رہنے والے، ان کے ہاں دو باتیں بہت سامنے ہوتی ہیں: جانوروں کی پیدائش اور انسانوں کی پیدائش. جانور کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پیدا کر کے اس کی بقا کا سامان کس طرح کرتے ہیں؟ پیدا ہوتے ہی اللہ نے اس کو ایسی عقل دی ہے کہ وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. اس کو سکھانا نہیں پڑتا، اور اس کے دانت فوراً کھانا پینا شروع کر دیتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. کون سی اسکول کے اندر یہ سب چیزیں سیکھ رہا ہے؟ وہ بس اللہ نے اس کو یہ عقل دی ہے، یہ سمجھ دی ہے، اور اسی سمجھ کے نتیجے کے اندر آج بکری کا بچہ پیدا ہوا، فوراً وہ اپنے کھانے پینے کا سامان شروع کر دیتا ہے.
انسان کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو انسان کا بچہ ناتواں ہوتا ہے، اس کے اندر دانت نہیں ہوتے اور بالکل کمزور ہوتا ہے۔ اب انسان کے بچے کے اللہ تعالیٰ نے بقا کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے، وہ بھی ذرا قابل غور ہے۔ جانور کے بچے کی طرح اگر انسان کا بچہ ہوتا اور انسان کے بچوں کو چھوڑ دیا جاتا، جیسے کہ جانور کے بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ بیچارہ اکیلے اکیلے کرتے رہتے ہیں، اس طرح انسانوں کے بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے بچوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کی حفاظت کا کیا کیا سامان پیدا کیا ہے۔ پہلا سامان تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کی غذا کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ 2 نہریں جاری کر دیتے ہیں، دودھ کی 2 نہریں اس کی ماں کی چھاتیوں کے اندر، اور ماں کی چھاتیوں کے اندر بھی دودھ جو ہے 1-2 دن کے بعد اترتا ہے، فوراً نہیں اترتا ہے، علماء نے لکھا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کا پیٹ کے اندر جو آلائش ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، وہ نکل جائے پہلے، نکلنے کے بعد پھر جب اس کے پیٹ کے اندر دودھ پہنچے گا تو وہ دودھ اس کی زندگی کے بڑھنے کا اور اس کے بقا کا ذریعہ بنے گا۔ اور دودھ کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملک کے اندر بھی عجیب و غریب خاصیت رکھی ہے، اس کے اندر شکر خود موجود ہوتی ہے، اس کا جو فاٹ ہوتا ہے وہ اس کے بالکل بچے کے جسم کے مطابق ہوتا ہے، بالکل لو فاٹ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ لڑکا اور لڑکی، میل اور فیمیل، لڑکے کے دودھ کے اندر جو فاٹ ہوتا ہے وہ کچھ زیادہ ہوتا ہے، ڈبل ہوتا ہے، اور لڑکی کے دودھ کے اندر جو فاٹ ہوتا ہے، جو دہنیت ہوتی ہے، وہ لڑکے کے دودھ کی بنسبت کم ہوتی ہے۔ لڑکے کے اندر قوت ہوتی ہے ماشاءاللہ، اس کے معدے کے اندر قوت ہے، لہذا اس کے معدے کے اندر قوت ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے جسم کے مطابق اس کو دودھ پلاتے ہیں، اس کے دودھ کا انتظام فرماتے ہیں۔ اور لڑکی جو کمزور ہوتی ہے تو اس کے مطابق اس کا انتظام ہوتا ہے۔ دوسرا تو پہلے بقا کا ذریعہ تو یہ ہے کہ اس کے لیے دودھ کی 2 نہریں جاری فرما دی، اور دوسری بقا کا ذریعہ یہ پیدا فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے بچے کو پیدا ہونے کے بعد 2 چیزیں عطا فرماتے ہیں، ایک ہے چوسنا اور ایک ہے نگلنا۔ بچے کے اندر یہ قوت اور یہ سمجھ کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ چنانچہ آپ بچے کے منہ میں، چھوٹا سا بچہ اس منہ میں آپ اپنا ہاتھ بھی ڈال دیں گے، انگلی ڈال دیں گے، فوراً آپ کی انگلی کو چوسنا شروع کر دے گا، فوراً چوسنا شروع کر دے گا۔ تو یہ چوسنے کی جو اللہ نے اس کے اندر طبیعت اور خاصیت رکھی ہے، وہ ماں کے چھاتیوں سے چمٹتا ہے اور چوسنا شروع کر دیتا ہے، اور چوسنے کے بعد پھر دودھ کو نگلتا ہے۔ اگر نگلنے کی طاقت اللہ تعالیٰ اس کو اتارنے کی طاقت نہ دے دے تو اس کے منہ میں جمع رہتا، تو چوستا بھی ہے اور چوسنے کے ساتھ ساتھ نگلتا بھی ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اب یہ کون اس کو ٹرین کر رہا ہے؟ یہ سب ربوبیت، اللہ کی ربوبیت کار فرما ہے، اور اللہ کی ربوبیت اس کا انتظام کر رہی ہے کہ بچہ دنیا میں پیدا ہوا ہے، لہذا بچہ باقی رہا، اس کو اس کے جسم کے مطابق اس کی غذا ملتا رہا، اور غذا ملنے کا سامان اللہ پاک نے پیدا فرمایا کہ دودھ کی 2 نہریں جاری فرمائی۔ اب دودھ نکالنے کا کام کون کرے گا؟ خود بچہ ہی کرے گا، یہ اللہ نے اس کو طاقت دی، اور طاقت دینے کے بعد کس طرح نکالنا ہے، کس طرح نگلنا ہے، کس طرح اتارنا ہے، وہ بھی اللہ نے اس کو طاقت دی۔ 2 باتیں۔ اور بچے کی بقا کی تیسرا سامان عجیب و غریب، بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو انٹرنیشنل لینگویج لے کر آتا ہے، انٹرنیشنل زبان، اور وہ زبان کیا ہے اس کا؟ رونا۔ پوری دنیا کے بچہ ہے، چاہے وہ انگلش کا بچہ ہو، چاہے یورپ کا رہنے والا ہو، چاہے انڈیا کا رہنے والا ہو، چاہے عرب کا ہو، چاہے عجم کا ہو، سب کی لینگویج ایک ہی ہوتی ہے، رونا۔ سب کا رونا ایک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ انگلش کا بچہ ہوگا تو اس کا رونے کا طریقہ کچھ اور ہوگا، گجراتی بولنے والا ہوگا تو اس کا رونے کا کچھ طریقہ اور ہوگا، اردو بولنے والا ہوگا تو اس کا رونے کا کچھ طریقہ اور ہوگا۔ یہ ان کی انٹرنیشنل لینگویج ہے، سب کا ایک ہی طرح ہوتا ہے۔ اور یہ بچہ جو ہے اپنی اس لینگویج کے ذریعے سے اپنی تمام حاجتوں کو ماں کے سامنے اور گھر والوں کے سامنے پیش کرتا ہے، بس روتا ہے وہ، اور اس کی ماں جو اس کے رونے سے سمجھ جاتی ہے کہ اس کو دودھ کی ضرورت ہے، کیا کی ضرورت ہے۔ کبھی اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو بے تحاشا روتا ہے، اس کو پیٹ کو دبا دیتا اور رونا شروع کر دیتا ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہے۔ بہرحال وہ اپنی تمام ضرورتوں کو رو کر پوری کرواتا ہے۔ رونا جو ہے اس کا اللہ کو محبوب ہے، بس رونے کی برکت سے اللہ پاک اس کی تمام ضرورتوں کو پوری فرماتے ہیں۔ تو بچے کی بقا کا یہ 3 سامان اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں بچے کی پیدا ہونے کے ساتھ ہی۔ اب یہ چیزیں بچے کے اندر کس نے سمجھ پیدا کی ہے؟ وہ کون سی اسکول کے اندر سیکھ کر آیا ہے؟ بس من جانب اللہ پاک نے اس کی بقا کا، اللہ کی جو صفت ربوبیت ہے، یہ کار فرما ہوتی ہے۔ تو خیر بہرحال بچوں کی حفاظت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ انتظام پیدا فرمایا ہے۔ جانوروں کے بچے کے اندر اور انسانوں کے بچوں کے اندر یہ فرق ہے کہ جانور کا بچہ تو پہلے دن بیچارہ چلنا شروع کر دیتا ہے، انسانوں کے بچے کم از کم 2 سال تک تو پڑے ہی رہتے ہیں۔ 2 سال تک ان کے اندر نہ کچھ چلنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ اٹھنے کی طاقت ہوتی ہے، بس ان کے ماں باپ ان کو اٹھائے پھرتے ہیں، اور ماں باپ بھی ان کی تمام ضرورتوں کو پوری فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے رب،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کا مظہر انسان کے بچوں کے اندر ہم روزانہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جانوروں کے اندر دیکھتے ہیں۔ اس طرح دنیا کی ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور پیدا فرمانے کے بعد رب ذوالجلال اس کے پیدا کرنے کے بعد اس کے بقا کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر رب کے اندر تیسری بات کیا ہے؟ رب پہلی بات تو یہ کہ وجود عطا فرمانا، وجود عطا فرمانے کے بعد اس کے باقی رہنے کا سامان مہیا کرنا، اور پھر باقی رہنے کے سامان مہیا کرنے کے بعد تیسری چیز جو رب کے لیے ضروری ہے، جس کو رب کہا جاتا ہے، بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو پروان چڑھانا، اس کو بڑھانا۔ چنانچہ دنیا کی ہر چیز دھیرے 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 اپنے اللہ تعالیٰ کی ترتیب کے مطابق بڑھتی ہے۔ بچہ بڑھتا ہے دھیرے دھیرے دھیرے، 1 سال کا ہوتا ہے، 2 سال کا ہوتا ہے، کچھ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دنیا کے اندر پلانٹ پیدا ہوتے ہیں، پودے پیدا ہوتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے بڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی عجیب و غریب اللہ کی قدرت ہے، ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک آخری پوائنٹ رکھا ہے۔ ہر چیز اپنے آخری پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد رک جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے، مگر اس کا جو قد ہے، اس کی جو سائز ہے، وہ بڑھتی نہیں ہے، وہ نہیں بڑھتی۔ جیسے انسان عام طور پر آج کل کے جو ہمارے سائز ہے 6 فٹ 5 فٹ عام طور پر یہ ہوتا ہے، اس سے انسان بڑھتا نہیں ہے، چاہے اس کی عمر کتنی بھی ہو جائے، لیکن اس کی وہ سائز آنے کے بعد، آخری پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد، یہ اللہ کی ربوبیت ہے، جب اس کو آخری پوائنٹ پر پہنچا دیتے ہیں تو اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے، لیکن وہ خود نہیں بڑھتا۔ یہ سب رب، یہ ربوبیت کار فرما ہو رہی ہے۔ تو اللہ الحمدللہ رب العالمین، یہ اس کو رب ان کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے لفظ رب جو ہے یہ بہت ہی زیادہ جامع لفظ ہے، پالن ہار، پرورش کرنے والا، چیزوں کو وجود دینے والا، وجود دینے کے بعد اس کو باقی رکھنے والا، باقی رکھنے کے بعد پھر اس کو آہستہ 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 ایسا اس کی انتہا تک پہنچانے والا، یہ سب اللہ کی ذات عالی ہے، یہ سب اللہ کی ذات عالی کام کر رہی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ربنا 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 آپ جگہ جگہ پڑھیں گے، جگہ جگہ پڑھیں گے۔ قبر میں عہد الست کے اندر بھی ہمارے رب نے ہم سے جو عہد لیا ہے وہ لفظ رب کے ساتھ لیا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں؟ کیا میں تم کو پیدا کر کے وجود دے کر تمہاری پرورش کرنے والا اور تمہاری حفاظت کرنے والا اور تم کو بتدریج اپنے آخری پوائنٹ پر پہنچانے والا میں نہیں ہوں؟ بے شک آپ ہیں، بے شک اللہ ہی ہے۔ تو رب ذوالجلال کی لفظ ربوبیت بہت ہی زیادہ ہمارے دل کا یقین بننا چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز کو وہی وجود عطا فرماتے ہیں، خالق کل شے وہی ہے، اور خالق کل شے ہونے کے بعد پورا کنٹرول اللہ کا رہتا ہے اس کے اوپر۔ یہ نہیں کہ ان کے کنٹرول سے آف کنٹرول ہو جاتی ہو اور ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہو، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں رہتی ہے اور اللہ کے کنٹرول میں لے کر وہ بڑھتی رہتی ہے۔ لہٰذا ہم کو روزی مل رہی ہے، چاہے بچپن میں مل رہی ہو یا بڑے ہونے کے بعد مل رہی ہو، یہ سب اللہ پہنچا رہا ہے۔ بچپن کے اندر ہماری روزی کا انتظام اللہ نے کچھ انداز سے پیدا کیا تھا، ہم کو محنت کرنا نہیں پڑ رہی تھی، بچے کے والدین محنت کر رہے تھے۔ کچھ بڑا ہوا بچہ تو اب ذرا اس میں کچھ سمجھ پیدا ہوئی، اور بڑا ہوا بالغ ہونے کے بعد پھر اس کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی، وہ اپنی روزی کا انتظام خود کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ روزی کا انتظام خود کرتا ہوگا، محنت کرتا ہوگا، لیکن روزی کہاں سے آ رہی ہے؟ وہی اللہ کے خزانے سے آ رہی ہے۔ جس رب نے پہلے دن سے بچے کے لیے روزی کا انتظام فرمایا ہے، زندگی کے آخری سانس تک وہی روزی دینے والا ہے، زندگی کے آخری سانس تک وہی ربوبیت کار فرما ہوتی ہے اور اس کو آخری درجے تک پہنچانے والا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت کا ٹائم آ جاتا ہے اور وہ اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ رب کے پاس پہنچنے کے بعد قبر کے اندر جو سوال ہونے والا ہے، پہلے کیا 3 سوال ہونے والے ہیں۔ پہلے سوال کیا ہوگا؟ من رب کا، تمہارا رب کون تھا؟ تم کو کس نے پالا تھا؟ تم کو کس نے روزی دی تھی؟ تم بیمار ہوئے تو کس نے شفا دی تھی؟ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کے تمام۔ لہذا رب سے ہماری ابتدا ہو رہی ہے اور رب کے اوپر انتہا ہو رہی ہے، اور قبر میں پہنچنے کے بعد یہی ربوبیت کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے۔ لہذا ہمارے دل کا یقین بہت کامل طریقے سے بنانا ہے۔ ہماری روزی کہاں سے آ رہی ہے؟ کوئی جاب یا شاپ یا دنیا کے کارخانوں سے یا فیکٹری سے نہیں آ رہی ہے، یہ صرف اسباب ہے، روزی کے پہنچنے کے ذرائع ہیں، راستے ہیں، ورنہ روزی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، انہی کے خزانے لامحدود سے یہ تمام کی تمام نفع کی چیزیں یا نقصان کی چیزیں وہیں سے آ رہی ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رب ہونے کو اتنا بولنا ہے کہ بچے کو بچپن ہی سے جب ذرا سمجھ اس کے اندر پیدا ہونے لگے، اس کو ہم سکھائیں کہ بھی تم کو یہ کھانا کون کھلا رہا ہے؟ وہ یوں نہیں کہے کہ میرا باپ کھلا رہا ہے، میری ماں کھلا رہی ہے، بلکہ یوں کہو کہ بھائی ہم تو ذریعہ ہے، ہم تو لے کر آتے ہیں، باقی کھلانے والا اللہ کی ذات ہے۔ بچپن سے ان کے دل میں ایمان اور اللہ کی محبت، ان کے رب ہونے کا یقین اتنا پیدا کرے کہ بعد میں چاہے بڑے بڑے اس کے سامنے چھیدم آ جائے، بعد میں اس کو ذہن کو بگاڑنے والی بڑی بڑی چیزیں آ جائیں، بڑے بڑے کہیں بھی چلے جائے، لیکن بچپن ہی سے اس کے دل میں اللہ کرے ایسا یقین ہمارے ماں باپ کی تربیت کی برکت سے ہو جائے کہ ان کے دل میں بس اللہ 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 ربنا اللہ ربنا رب کل شیء، اللہ ربنا رب کل شیء،
بس بار بار ان بچوں سے بلواؤ، بار بار بچوں سے ان کی زبان سے کہلواؤ کہ تم کو کھانا کون دیتا ہے؟ تو اللہ دیتا ہے۔ تم کو کپڑے کس نے دیے؟ تو اللہ نے دیے۔ تم کو یہ فروٹ کس نے دیا؟ تو اللہ نے دیا۔ یہ ہمارا رب ہے اور تمہاری پرورش کا انتظام اللہ کر رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کی ربوبیت کا اتنا ہم گھر کے اندر تذکرہ کریں، اتنا تذکرہ کریں، اتنا تذکرہ کریں کہ بچے کے دل و دماغ کے اندر بس اللہ کی ربوبیت بیٹھ جائے اور یقین کے درجے میں آ جائے، اور ایسا یقین بن جائے کہ مرنے کے آخری زندگی کے آخری سانس تک اللہ کرے وہ ربوبیت والا یقین باقی رہے، اور اسی ربوبیت والے یقین کو لے کر وہ قبر میں پہنچ جائے، تاکہ قبر میں جب پہلا سوال ہونے والا ہو مر رب کا، تو ہمارے دل کا یقین بول دے ربی اللہ۔ قبر کے اندر دل کا یقین بولے گا۔ انسان دنیا میں رٹ لے تو رٹنا کام نہیں دے گا، دل کا یقین بنانا ہے۔ جتنا ہمارے دل کا یقین بنے گا، جتنا یقین بنے گا، اللہ ہم سب کو یہ یقین نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ دل کا یقین بننے کے بعد قبر کے سوال کا جواب بہت آسان ہوگا، اور ایک ایمان والے کے زبان پر بلا تکلف ربی اللہ ایسے کوئی دنیا میں بولتا رہا تھا، اس کا دل کا یقین بنا ہوا تھا کہ یہ چیز جو مجھ کو مل رہی ہے، جتنے بھی مجھ کو نعمتیں ملے، گھر مجھ کو ملا اللہ نے دیا، مکان مجھ کو دیا، گاڑی اللہ نے دی، یہ نعمتیں یہ نعمتیں یہ نعمتیں یہ نعمتیں سب اللہ مجھ کو دے رہا ہے، اور میری پرورش کا انتظام اللہ کر رہا ہے، میری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا میرا رب ہے۔ لہذا ربوبیت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہی صفت ربوبیت کا تذکرہ فرمایا ہے، پھر انشاءاللہ عالمین کے اوپر تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے رب ہونے کا یقین نصیب فرمائے، اور ہمیشہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو، اور بڑی محبت سے ہم الحمدللہ کہنے والے ہوں، دل کے یقین کے ساتھ، جذبے کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کہنے والے ہوں، اور اس پر ہمارا دل مطمئن ہو رہا ہو، اور دل کے اندر اللہ کی ربوبیت کا پورا یقین جم رہا ہو۔ اللہ ہم سب اس لیے جماعتوں میں نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد پہلا جو پوائنٹ ہمارا نمبر ہے، پہلا نمبر یہی توحید ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے اندر یہی بار بار بلوایا جاتا ہے کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تمام چیزوں کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور دنیا کی تمام چیزیں اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، بس یہ اللہ ہے، اور یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی عقیدے کے اوپر زندگی گزارنا نصیب فرمائے، اسی عقیدے کے اوپر ہمارے بچوں کی پرورش فرمائے، تربیت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور قبر کے اندر پہنچنے کے بعد بلا تکلف ہمارے زبان سے اللہ پاک ہمارے زبان سے یہ جواب ربی اللہ جاری فرما دے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔